ان کے جانے کے بعد سب سے بڑی خوبی سامنے آئی ہے ہمارے، وہ ان کا لوگوں کے ساتھ کیا کنیکشن تھا، لوگوں کے دلوں میں انہوں نے کس طرح اپنی جگہ بنائی کہ لوگ اس انسان کے وہ دل کے قریب تھے جو کہ دکھی دل تھا، کہ ستایا ہوا دل تھے۔ بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جہاں پہ خواتین کو ایکول اپرچونٹیز آف ہیلتھ، امپلائمنٹ، اس وقت جو ضرورت ہے خواتین کی بہتری کے لیے وہ یہ کہ ہمارے جو اسکولز ہیں، خواتین کو تو ان کے رائٹس کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ جس انداز سے جو میسج عوام تک پہنچائیں گے عوام اسی طرح سے ایکٹ کرے گی۔ مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام مہمان خاص میں میں ہوں اشرف سہیل اور میرے ساتھ ہیں عائشہ منظور، اور عائشہ سے ہم مختلف پہلوؤں پر مختلف حوالوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عائشہ، یہ بتائیے کہ آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے، جی، آپ نے ماشاءاللہ ماسٹرز کیا میتھس کام میں، پھر اس کے بعد ہارورڈ میں آپ نے ڈگری لی اور واپس آئے، تو آپ کا ٹریک اسی میں ہے، یہ جو پیمرا ہے اسی میں آپ نے کیا جاب کا آغاز آپ کا؟ جی جی، میں نے اسی سے کیا تھا۔ اور کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ اٹس بین 16 ایئرس۔ 16 ایئر ود پیمرا۔ جی جی، آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے پیمرا کے ساتھ؟ پیمرا کا جی بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے، ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو جو ریگولیٹ کرنا ہے، اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی، ایک لمٹ میں رہ کے کہ کسی کی آزادی جو ہے اظہار وہ بھی متاثر نہ ہو، اور اس میں جو ہمارا مینڈیٹ ہے پیمرا کا وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو معیاری تفریح، تعلیمی اور اس طرح کے پروگرامز ہم نے ان تک پہنچانے میں ہم نے اپنی سپورٹ دینی ہے، اور یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی۔ نو ڈاؤٹ۔ اور آج کل کے دور میں تو خاص طور پہ جب آپ دیکھیں کہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا جو ہے ایک پورا ایک پھیلی ہوئی ہر جگہ سیلاب ہے، اور آج کل کے دور میں یہ کام کرنا تو میں سمجھوں گی کہ یہ خدمت خلق بھی ہے ایک طرح سے، کہ لوگوں تک آپ اوتھینٹک جو ہے نیوز اور جو اوتھینٹک چیز ہے وہ آپ میک شور کرتے ہیں کہ عوام تک وہ پہنچ رہی ہے۔ اس سے دیکھیں نا کہ عوام معاشرے کی بہت بہتری ہوتی ہے جی۔ اگر ایک غلط خبر معاشرے میں پھیل جائے تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، ایک نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، کوئی شک نہیں۔ تو یہ پیمرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، میری جو آپ کہہ لیں کہ فائنڈنگ ہے کہ اس نے ایک تو لائسنس دینے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے، اور دوسرا مانیٹر کرنا ہے جو اس میں مواد جو ہے وہ جا رہا ہے یا چیزوں کو یہ دیکھتا ہے، اور تیسرا جو ہمارا کلچر ہے اور کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایک سوبر وے میں سامنے لانے میں مددگار کردار ادا کرنا ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے پیمرا جو ہے، آپ اس کے کردار کو کہاں دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ اپنے اس کردار میں کامیاب ہے؟ جی، کردار میں تو یہ بالکل کامیاب ہوا ہے۔ جتنی کو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں اور جتنے کو میڈیا مالکان ہم سے ناراض رہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کردار تو پوری طرح سے ہم نے نبھایا ہے۔ اور جو فنکشنز آپ نے بتائے ہیں ان میں ایک اور بھی فنکشن ہے، وہ یہ ہے کہ جو کمپلینٹ ہینڈلنگ ہے، جو کمپلینٹس آتی ہیں ہمارے پاس عوام کی طرف سے کانٹینٹ کے حوالے سے یا کوئی فیک نیوز ہے اس کے حوالے سے، یا ایون امپلائیز کی جو میڈیا ایک امپلائیز ہیں ان کی سیلریز کے حوالے سے، تو وہ بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر ہم وہ کمپلینٹس کو ریسیو کرتے ہیں اور ریکٹیفائی کرتے ہیں۔ کاؤنسل آف کمپلینٹس ہیں ہماری پروونشل لیول کے اوپر جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں، اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ پیمرا سے نہیں ہوتے، وہ ڈفرینٹ اور پروفیشن سے ان کو لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر کمپلینٹس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اور لائسنسنگ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ لائسنسنگ ہم کرتے ہیں ٹی وی کی، ریڈیو کی اور کیبل کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ جو بنایا گیا ہے، پیمرا کا کوڈ آف کانڈکٹ بنایا گیا ہے، اور اس میں اس کے مطابق ہم یہ میک شور کرتے ہیں کہ جو بھی کانٹینٹ ٹی وی پہ چل رہا ہے، ریڈیو پہ، کیبل پہ آ رہا ہے، تو وہ اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ہو، اس کی کوئی چیز جو ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ کے منافی نہ ہو۔ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ بھی ہمارا آئین پاکستان سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں اس میں لی گئی ہیں، اور ایک تمام ہمارے اسٹیک ہولڈر اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی روشنی میں یہ ان سب کے ساتھ مل کے یہ بنایا گیا تھا، یہ خالی پیمرا نے نہیں بنایا تھا۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی چیز چلے تو وہ الیکٹرانک میڈیا پہ وہ اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق۔ لیکن عام طور پر جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ جو ہمارے چینلز ہیں یا میڈیا سے یا ذرائع ابلاغ سے وابستہ جو الیکٹرانک ہمارے جو ہینڈلرز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں،
وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوتے, خوش نہیں ہوتے. تو اس کی کیا وجہ ہے خوش نہ ہونے کی؟ اس کی آپ کے اینڈ پر کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادتی کرتا ہے پیمرا یا وہ زیادتی کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ جب ریگولیشن ہوگی, جب آپ ایکشن لوگے کسی غلط چیز کے چلنے پہ, آپ ان کو سوال کرو گے, تو پھر لوگ آپ سے خوش نہیں ہوتے. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ میرے خیال سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آزادی رائے جو ہے اس کی بہت زیادہ اس کی آزادی ہے. مطلب آپ باقی ممالک, ملٹی ڈائمینشنل قسم کی آزادی ہے. دیکھیں باقی ممالک کا جائزہ لیں جی. آپ یورپ کا جو قانون ہے, ڈیجیٹل سروسز ایکٹ ہے, DSA اس کو کہتے ہیں, وہ میڈیا ریگولیشن کے اوپر ہے. کبھی آپ اس کو پڑھنے کا آپ کو اتفاق ہو تو آپ پڑھیں, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس حد تک پابندیاں ہیں. اس کے علاوہ آپ جس بھی ملک کی ریگولیٹری باڈیز کو دیکھ لیں, تو وہاں پر تو لٹرلی آپ نے ایک لفظ بھی کہا تو آپ کے ہزاروں ملینز میں آپ کو آپ کے خلاف ہر جانے کے ہو جاتے ہیں دعوے, اور وہ پھر میک شور کرتے ہیں کہ وہ آپ سے وہ وصول بھی کریں اور آپ سے معافی بھی منگوائیں. تو یہاں پر اس قسم کا جو ہے وہ ابھی تک بالکل بھی نہیں ہے ایسا. تو جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے. اور ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی آبجیکشنیبل کوئی چیز نظر آئے ٹاک شوز میں یا ڈراماز میں, پھر ہم نوٹسز ایشو کرتے ہیں, پھر ہم ان کو بلاتے ہیں, باقاعدہ سنتے ہیں, کہ جہاں تک ہو سکے تو ہم ان کی بھی سنتے ہیں. تو بات چیت کے ذریعے کئی دفعہ چیزیں. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا فریڈم آف ایکسپریشن کا اور فریڈم آف اوپینین کا, جی, اور جرنلزم کی آزادی کا, اور پاکستان میں جو اوور آل ایک اسٹیٹس ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا, اور جس طرح سے آزادی اظہار کا استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے جو میڈیا پرسنلز ہیں یا لوگ جو کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو یہاں پر اس کا یہ جو پریویلیج ہے جو آپ نے ابھی بات کی, اس کا جو استعمال ہے وہ کیا ٹھیک ہے یا اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے مزید؟ دیکھیں ٹھیک اس طرح سے ہونے کی ضرورت ہے کہ انفارچونیٹلی ہر چیز کے اندر صرف ذاتیات کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے. ایک بگر پکچر کی طرف کوئی نہیں دیکھتا, ایک ہمارے جو ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. اب دیکھیں جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, اور وہاں پر بیٹھ کر جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے, تو دیکھیں پاکستان کے بارے میں, یہاں کے اداروں کے بارے میں کس قسم کا امیج پیش کیا جا رہا ہے. اپنے ہی ملک کے لوگ, آپ کے اپنے ہی ملک کے لوگ بیٹھ کے تو پاکستان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. مطلب ان کے بقول تو یہ پچھلے 2 سال پہلے دیوالیہ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک الحمدللہ نہیں ہوا. تو ملک دیوالیہ ہو گیا, یہاں پہ روزگار نہیں ہے, یہاں پہ برین ڈرین ہو رہا ہے, اوپر سے یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. مطلب دنیا کی جو ہر برائی ہے وہ انہوں نے پاکستان میں انہوں نے کر دی ہے کہ یہاں پہ. تو اس کا میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ان کو نکلنا چاہیے, ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے, ایک کمبائنڈ ایک جوائنٹ ایک قوم بن کے متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور اس وقت تو میں سمجھتی ہوں خاص طور پہ جب ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک تھریٹ بنے ہوئے ہیں, تو اس وقت اگر ہم مل کے بیٹھ کے متحد ہونے کی بات نہیں کریں گے, ہمارا ایک بیانیہ نہیں ہوگا, ہماری نیشنل انٹرسٹ ایک نہیں ہوگا, ہماری فارن پالیسی کے اوپر ہماری ایک بات نہیں ہوگی, میڈیا پالیسی کے اوپر ہماری ایک بات نہیں ہوگی, تو تب تک ہم اپنے ملک کی ہم کسی طرح کو اس کی خدمت نہیں کر رہے, ہم دشمنوں کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا, ایک کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا کی ایک پرائم رسپانسبلٹی بھی ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ملک کی سیکیورٹی ہے, داخلی امن ہے, اکانومی ہے, اور اکانومی سے جڑے ہوئے مختلف سوال ہیں. ملک کی آبادی میں بے ہنگم اضافہ ہو رہا ہے, پانی کے وسائل ہیں وہ ان میں قلت آ رہی ہے, ماحولیات کا مسئلہ ہے, اور اسی طریقے سے انصاف کی فراہمی ہے, لا قانونیت ہے, ایک عام آدمی کو جو بنیادی اس کے حقوق ہیں ان کے اوپر بہت سارے پرابلمز ہیں, اور پسماندگی ہے, ایکسٹراز بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو پیمرا ہے, کیا اپنے جو اس کے انڈر سپرویژن جو ادارے آتے ہیں, کیا ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دیتا کہ اس پر بھی پروگرامز کریں, نہ کہ آپ سارا پرائم جون سا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر پولیٹیکل الزام تراشی اور یہ اور وہ اور اس طرح کی چیزوں پر
آپ نے ایک شو جیسے لگا ہوتا ہے, ایک سرکس لگا ہوا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ جو ایشوز ہیں, جیسے آپ نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی, یہ ساری چیزیں آپ کے ڈیفینس سے لے کر انٹرنل پیس تک, اور آپ کی اکانومی سے لے کر ایک کامن مین کے جو مسائل ہیں ان تک, آبادی, جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش کی ہم بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کی آبادی جب وہ الگ ہوا ہے تو اس کی پاکستان سے زیادہ تھی. آج وہ 16 کروڑ ہیں اور ہم 25 کروڑ ہیں. تو اس قسم کے ایشوز کے اوپر کیا کوئی ڈائریکٹر آپ کا ہوتا نہیں ہے, کوئی سختی نہیں ہوتی کہ اس پر بھی پروگرامز کریں آپ؟ اس پہ جی ہم گاہے بگاہے ان کو ایڈوائزریز ایشو کرتے ہیں میڈیا چینلز کو, اور اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کو ہم انکریج کریں. اگر کسی نے کیا ہے تو ہم اس کو انکریج کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو پاپولیشن کا ایشو ہے یہ مین, میں سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے, کیونکہ یہ انٹر لنکڈ ہے باقی تمام ایشوز کے ساتھ, ہماری ایجوکیشن کے ساتھ بھی, ہیلتھ کے ساتھ بھی. جب تک یہ ایشو کنٹرول نہیں ہوگا اس میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ ایشو جب ایڈریس کرنے کی بات ہوتی ہے تو انفارچونیٹلی ہمارے جو ریلیجس گروپس ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہاں پر آ کر پھر پیمرا جو ہے اس کو تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے لینا پڑتا ہے کہ ہم وہاں پر انٹروین نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ہیں ابھی تک بھی جہاں پر انٹروین جو ہے کرنا وہ ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی وہ وقت آیا ہے ہمارے لیے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے ہر گورنمنٹ لیول پر بھی. ان کو اس طرح کی ٹاکس کو, کانفرنسز ہونی چاہیے, سیمینارز ہونے چاہیے, اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے. تو یہ ضرور ہونا چاہیے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. اچھا, یہ اپنا جو پیمرا ہے یہ ریڈیو اور کیبلز اور یہ جو ٹیلی ویژنز ہیں ان کے اوپر کام کر رہا ہے. تو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا جو اس وقت ایک آپ کہہ لیں کہ بے قابو طوفان کی طرح سے موجود ہے, اس کے جہاں پہ بے پناہ فوائد ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ اس کے نقصانات بھی ہیں. تو پیمرا کیا اس کے بارے میں کوئی پلان آؤٹ کر رہا ہے, اس کو بھی مانیٹر کرنے کے حوالے سے یا اس کو اپنے دائرہ کار میں لانے کے حوالے سے؟ اس کو جی ابھی تو نہیں, ایسا کوئی پلان زیر غور نہیں ہے. اور یہ پی ٹی اے جو ہے اس کے انڈر آتا ہے. اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اتنا افیکٹولی پی ٹی اے بھی نہیں اپنا رول پلے کر پا رہی, کیونکہ یہاں پر پاکستان میں ہمارے جو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ان کے فٹ پرنٹس نہیں ہیں یہاں پہ, ان کے کوئی آفیسز نہیں ہیں, ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہیں, کوئی ایم او یو سائن نہیں ہوا, کوئی کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی ہم یہاں سے ایون پی ٹی اے بھی کوئی کمپلینٹ فارورڈ کرتی ہے کسی کے خلاف بھی, تو اس میں ایک وہ اس کو نارمل پروسیجر سے ہی گزرنا پڑتا ہے. تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ ایسا کوئی میکینزم, کوئی لائزون ایسا بنائیں کہ چلیں پی ٹی اے ہی کر رہی ہے تو اس کو زیادہ افیکٹو طریقے سے کریں. لیکن پیمرا جو ہے وہ ابھی اس کا ایسا کوئی نہیں ہے پروگرام. کچھ آپ کے ذہن میں ایسی پرپوزل ہے, جیسے پچھلے دفعہ آپ نے ابھی بتایا بھی کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں لائک انڈیا, افغانستان اور پاکستان کے انٹرنل ایشوز میں ٹیررزم ایک بڑا خوفناک مسئلہ بنا ہوا ہے, اور اس میں یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, ایک ٹرمینالوجی ہے اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم, اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی آپ لوگوں کے درمیان کبھی ڈیبیٹ, کوئی گفتگو, کوئی پرپوزل, کوئی شیئرنگ کبھی ہوئی اس چیز کے اوپر ہمارے اور پی ٹی اے کے درمیان؟ پی ٹی اے کے درمیان آپ کی اور ان کے؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو جنگیں ہیں وہ اب میدان میں نہیں لڑی جا رہی, وہ سائبر وارز ہیں, وہ میڈیا وارز ہیں, وہ وارز آف نیریٹو ہے, وہ وارز آف ٹائمنگ ہے. جس نے پہلے جو نیریٹو جس کا پہنچا دیا وہ وہاں پہ. ابھی میں یہ ایک انٹرنیشنل ڈیفینس کانفرنس منعقد ہوئی ابو دھابی میں, تو وہاں پر انہوں نے مجھے ایز اے پینلسٹ بلایا ہوا تھا, اور میرا ٹاپک تھا وار آف نیریٹو ان ماڈرن ورلڈ کانفلکٹس. تو ویپنائزیشن آف انفارمیشن ان ریسنٹ ورلڈ کانفلکٹس. تو وہاں پر یہی بات ہوئی کہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, جس طریقے سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں, وہ ان میں اب بہت زیادہ آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی ہماری اس لیول پہ نہیں ہے, اس لیول پر ہمارا ابھی تک ہماری سوچ بھی نہیں وہاں پر جا رہی جہاں جا کر چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جو ابھی انڈیا پاکستان
کی جو ریسنٹ وار ہوئی ہے وار اس میں پاکستان نے جس طریقے سے اپنا جو بیانیہ ہے, اپنی جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی, اور انڈین میڈیا کو جس طرح سے سبکی کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, اور پوری دنیا میں جس طرح سے ان کا ایک جوک بن گیا تھا کہ جس طرح ان کے جو میڈیا ہاؤسز تھے ان کی پکچرز اور ویڈیوز جیسے وائرل ہوئیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو پاکستان نے کسی حد تک یہ جو سائبر وار ہے, جو میڈیا وار ہے, نیریٹو وار ہے, اس کو بڑا کاؤنٹر کیا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, بہت کاؤنٹر کیا ہے. لیکن ابھی آگے اور بھی ضرورت ہمیں پڑے گی, کیونکہ ہم ایسے خطے میں بیٹھے ہیں اور بالکل سینٹر میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنا بیانیہ جو ہے وہ موسٹ افیکٹو طریقے سے ہمیں دنیا کے سامنے لانے کی ہے ضرورت ابھی. اچھا یہ بتائیے کہ پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پر آپ کے نزدیک پیمرا کو درپیش جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ کون سے چیلنجز ہیں جو پیمرا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور ان کا کیا, میرا مطلب ہے کہ ان کا حل کیا ہونا چاہیے؟ کس قسم کے چیلنجز ہیں؟ آپ نے ماشاءاللہ آپ کے 16 سال آپ نے یہاں پہ دیے اور آپ نے اس کو بڑا مائنیوٹلی دیکھا, تو ذرا تھوڑا چیلنجز کے بارے میں بتائیے گا اس کے. دیکھیں جی, پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں میڈیا کو لے کر, وہ الیکٹرانک, سوشل اور پرنٹ تینوں میڈیا کو ریگولیٹ اکٹھا کرتی ہیں. آپ جس کی بھی ریگولیٹری اتھارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کرتی ہیں, اس سے چیزیں بہت ایزی ہو جاتی ہیں, اسموتھ ہو جاتی ہیں, کیونکہ آج کل انڈر ون امبریلا اور ایک ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہے ان کا کہ جس سے ان کی آزادی رائے بھی نہیں زیادہ متاثر ہوتی, اور وہ ریگولیٹ بھی تینوں کو ایٹ اے ٹائم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں. اب خالی الیکٹرانک میڈیا کو اگر آپ ریگولیٹ کریں اور سوشل میڈیا کو آپ ویسے ہی رہنے دیں, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ہم اپنا نہیں میسج پہنچا سکتے عوام تک, اور ہم اس انداز سے اس لیول پہ جا کے ہم نہیں چیزوں کو ٹھیک کر سکتے. تو یہ میرے خیال سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو تینوں میڈیم ہیں, پرنٹ, الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا, یہ ایک امبریلا کے نیچے ان کو اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ریزلٹ, زیادہ افیکٹو طریقے سے ہم کام کر پائیں گے. اچھا, آپ کا جو ادارہ ہے پیمرا جو ہے, یہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر اور جو آپ کے زیر نگرانی ادارے آتے ہیں ان کے کارکنوں کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے خاص طور پر لحاظ سے اس والے سے کوئی تربیت بھی کرتا ہے, کوئی ایسی ٹریننگز ہوتی ہیں؟ بالکل جی, بالکل کرتے ہیں. ہماری ٹیمز بنی ہوئی ہیں, وہ ہم جا کے ڈفرینٹ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی پوری جو امپلائیز ہیں وہاں پر ہم اویئرنیس سیشنز بھی دیتے ہیں, ٹریننگز بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پیمرا میں جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ گائے بگائے ٹریننگز کا انتظام کیا جاتا ہے, سیمینارز ہوتے ہیں. اب میں خود میں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے جو ہمارے لوکل لیول کے جو جرنلسٹ ہیں پنجاب کے, جیسے پریس کلبز ہیں, تو میں وہاں پہ جی میں نے دیکھا آپ گئے ہوئے تھے غالباً فیصل آباد. جی فیصل آباد پریس کلب میں, وہاں سے میں نے آغاز کیا ہے. تو تمام جو اضلاع ہیں ان کے جو پریس کلبز ہیں, وہاں کے جو لوکل جرنلسٹ ہیں ان کی تربیت کرنے کا پروگرام ہے, ان کو آگاہی دینے کا پروگرام ہے. پیمرا کی ورکنگ, پیمرا کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے بارے میں بتانے کا پروگرام ہے. اور مقصد یہ ہے ان تمام اضلاع کا وزٹ کرنے کا کہ جو پریس کلبز ہوتے ہیں وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ میسج تک اپنا جو پیغام ہے وہ آپ ایزیلی پہنچا سکتے ہیں. تو موسٹلی جو ہے وہ فیک نیوز کے اوپر ہم نے سیشنز کیے ہیں. فیصل آباد میں بھی فیک نیوز پہ بھی کیا ہے, ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے اوپر بھی کیا ہے. تو یہ ابھی ریسنٹلی میں نے خود اس کو لیڈ کیا ہے. تو پنجاب, آپ ماشاءاللہ ڈی جی ہیں پنجاب کی, تو پنجاب کے لیول پر آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں پیمرا کے پوائنٹ آف ویو سے؟ پیمرا کی کیا ذمہ داریاں ہیں پنجاب میں, اس کو کیا ٹاسک ہیں آپ کے؟ جی, پنجاب میں ہمارے پاس ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ میرے انڈر آتے ہیں, فیصل آباد, ملتان, سرگودا اور گجرانوالہ اور لاہور. تو یہ جو ہیں ڈسٹرکٹس کو میں دیکھتی ہوں. اس میں جتنی بھی لائسنسنگ ہونی ہے, اس میں جتنی بھی کمپلینٹ ہینڈلنگ ہے, اس میں مانیٹرنگ ہے, اس میں جو ریونیو جنریشن ہے, اس میں جتنی بھی چیزیں ہونی ہیں ان کی نگرانی میں کرتی ہوں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پنجاب کی حد تک اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے ایک اویئرنیس کمپین شروع کی یا فیصل آباد گئے ہیں, تو پنجاب کے جو لوگ ہیں اور پنجاب کے جو جرنلسٹ ہیں
وہ اپنی ان رسپانسبلٹیز کے حوالے سے آپ کی کیا فائنڈنگ ہے, کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ابھی تک تو جی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی نیوز جب آتی ہے تو اس کو ویریفائی نہیں کیا جاتا, اسی طرح سے اس کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں, اسی طرح سے اس کو آن ایئر کر دیتے ہیں. پھر جو یہ لوکل لیول پر ایک جو ہمیں سامنا ہے سب سے بڑا مسئلے کا, وہ یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس جو ہے وہ کورسپونڈنٹ وہ بن جاتے ہیں, اور پھر وہ سیاسی جو ہیں اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانا. تو یہ بڑا کامن ہے. اور پھر کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ان کی, ایز اے جرنلسٹ کوئی خاص ٹریننگ نہیں ہوتی, تو وہ جھوٹ سچ جیسے بھی ہو تو وہ اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو کوشش یہی تھی کہ ان کو آگاہی دی جائے, ان کو بتایا جائے کہ اپنا فرض جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں, اور اس کو نیشنل ڈیوٹی سمجھ کر کریں. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر. تو کیونکہ وہیں سے خبریں جو ہیں یہی لوگ پھر آگے مین اسٹریم میڈیا میں بھیجتے ہیں, تو زیادہ یہی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں اگر کوئی غلط چیز آ جائے تو, کیونکہ وہیں سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر جا کر جو ہے بات کرنے کا یہی مقصد تھا کہ جو جڑ ہے اس کو جڑ کو پکڑا جائے, ڈیپ روٹلی ان کو دیکھا جائے چیزوں کو. اچھا, ایک اور پہلو ہے ہماری یہ جو میڈیا انڈسٹری کا, اور وہ بڑا آج کل تو خاصا اوور ویلمنگ ہے, وہ ہے آپ کا انٹرٹینمنٹ اور ڈرامے اور میوزک اور اس طرح کے پروگرامس. ان پر بھی کافی کمپلینٹس آتی ہیں. جی تو ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے اور اس گروتھ کے حوالے سے ان کی جو پروگرس ہے اس حوالے سے ذرا بتائیے گا تھوڑا. اس پہ جی ہر کسی کی اپنی رائے ہے. کچھ لوگ کمپلینٹ ہمیں جس طرح کی آتی ہیں, نیچر آف کمپلینٹس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ثقافت کے خلاف ہیں, ہمارے کلچر کے خلاف ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے خلاف ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو جی ہر کسی کا ایک اپنا پیمانہ ہے دیکھنے کا. تو اس میں ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے کمپلینٹ, یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے اسی طرح سے ہے کہ نہیں ہے. تو اگر ہمیں کوئی چیز ملے جو ہمارے ان جو اسٹینڈرڈز ہیں, جو ہماری جو قوانین ہیں اس کے خلاف ہو, تو ہم پھر ایکشن بھی لیتے ہیں. سیکنڈلی, آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں نے جو چیز ایک نوٹس کی ہے جو ہماری ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے کہ خواتین کو جس طرح دکھایا جاتا ہے وہ میں پرسنلی میں نہیں اس کو پسند کرتی کہ خواتین کو جس انداز سے ایک وکٹم کے طور پہ موسٹلی دکھایا جاتا ہے, جس طرح سے پینٹ کیا جاتا ہے انہیں, جی ایک وکٹم کے طور پہ. اچھا, دوسری بات یہ کہ شاید وہ یہ کہتے ہوں کہ جی ہم حقیقت دکھا رہے ہیں, لیکن حقیقت جو ہے اس کو دکھاتے وہ ضرور ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے ایک پازیٹیو وے میں دکھائیں تو دیکھنے والے اس سے بھی سبق سیکھ سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جیسے آپ نے اس کو ویسے دکھانی, تو دیکھنے والوں نے سیکھنا, اس میں لائف لیسن تو کوئی بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو ان کا جو پورٹریل ہے ڈراماز میں ان کو ذرا امپاورڈ دکھایا جائے. ان کو, آپ کو یاد ہوگا 80s میں جو ڈراماز بنتے تھے کراچی سینٹر سے, ایون لاہور سینٹر سے بھی, تو تمام جو خواتین ان جتنے بھی کامیاب ڈراماز تھے 80s کے, ان میں جتنی بھی خواتین دکھائی جاتی تھی وہ سب ورکنگ دکھائی جاتی تھی. کسی کو خاتون کو ڈاکٹر دکھایا جاتا تھا, کسی کو کوئی بھی کام. they were all very like, ان کو ایسے دکھاتے تھے کہ they were very empowered and they were working, اور انڈیپینڈنٹ خواتین کے طور پر. ہم نے تو ڈرامے دیکھے, جی آج کل کے ڈرامے ہم نہیں دیکھ رہے, اتنا دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا, لیکن یہی وہ رونا تو نہیں ہوتا ہے, ایک طرح کا شور شرابہ ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ سے پوچھا بھی کہ تو یہ چیزیں تھوڑی چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں موسٹلی جو بچوں کو صبح اسکول بھیج کے تو پھر وہ ڈرامے دیکھتی ہیں, رات کو بھی دیکھتی ہیں, جو ورکنگ نہیں ہے, تو ان کی مینٹل ہیلتھ کو پازیٹیو کرنے کے لیے میرے خیال سے ان میں تھوڑی سی اگر چینجز کر دیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. گڈ. کوئی میسج اور آپ دینا چاہ رہے ہوں پیمرا کے پلیٹ فارم سے اپنی ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے لیے, کہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے کیا جائے کہ ہم اپنے معیار کو اور اپنے جو اثرات ہیں ان کو زیادہ اچھا کر سکتے ہیں؟ جی, میڈیا انڈسٹری کو تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ملکی سلامتی کے جو معاملات ہیں ان کو بڑی باریکی سے اور بڑی ان کو کیئرفلی ان کو دیکھیں. آج ہمارا ملک جس دوراہے پہ کھڑا ہے اور اس میں تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. ملک کی یکجہتی کو فروغ دیں, اور ایک نیشن جو ہے بلڈنگ, میڈیا کے کاندھے پر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, وہ ہے نیشن بلڈنگ کی.
تو آپ جس انداز سے جو میسج عوام تک پہنچائیں گے عوام اسی طرح سے ایکٹ کرے گی. دیکھیں ہماری جو 70% کی رورل جو آبادی ہے وہ تو شام کو 7 بجے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے آگے, انہوں نے ٹاک شوز جو ان کے ہیں انہوں نے وہ دیکھنے, انہوں نے نیوز بلیٹنز دیکھنے, وہ بہت بلیو کرتے ہیں جو بھی چیزیں ان کو پرائم ٹائم میں بتائی جاتی ہیں. تو ان کی جو ہے ان کی ٹریننگ کے لیے ان کی گائیڈنس کے لیے میں سمجھتی ہوں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, اور میڈیا کو اپنا وہ کردار بھولنا نہیں چاہیے. نیشن بلڈنگ کا کام کریں, عوام کی رہنمائی کا کام کریں, اور نیشنل انٹرسٹ ہمارا دیکھیں, اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا ملک جب تک ہمارے ادارے ہیں ہمارے اور ہمارا ملک ہے جب تک تو تبھی تک ہمیں, ورنہ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کے چینل کے توسط سے نوجوانوں کو بھی میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ نوجوان جو ہے ہمارے ملک کے, ان کو پچھلے کئی سالوں میں بڑا گمراہ کیا گیا جی. ان کو غلط باتیں بتائی گئیں کہ یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے, یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ یہاں سے نکلیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب جو ہے اب نوجوان اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں. تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ کسی پولیٹیکل ریلیجس کسی کے اعلی کار مت بنے, کسی کے ایجنڈا کا حصہ مت بنے. اپنی تعلیم کے اوپر دھیان دیں, اپنی تربیت تعلیم کا خیال کریں, اپنے پروفیشن کا خیال کریں, ایک سیدھی اسٹریٹ رستہ اختیار کریں, اور ملک کی تعمیر اور ترقی کے اندر اپنا بھرپور رول پلے کریں. ایک آخری آپ سے کویسچن, وہ ہے ایز اے فیمیل پاکستان کی جو خواتین ہیں اور خاص طور پر جو نوجوان ہماری بچیاں ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے, ملک کے لیے, معاشرے کے لیے اور ان کے اپنے لیے؟ میں جی ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے مرد ضروری ہیں معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے, خواتین کا بھی اتنا ہی رول ہے. اور ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں ہماری جو خواتین تھیں, پاکستان بنانے کی موومنٹ میں خواتین کا بہت بڑا رول تھا. پھر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو دیکھیں, پھر اور بہت خواتین ہماری جو ہیں جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں ان کو دیکھیں. اور اپنا وقت نہ ضائع کریں, تعلیم حاصل کریں, اور کوشش کریں کہ تعلیم اگر حاصل کی ہے تو جس طرح شادی کے بعد خواتین جاب پرسو نہیں کرتی, تو کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں. اگر آپ جاب نہیں کرنا چاہتے, آپ کوئی پرسنل کوئی چھوٹا بزنس شروع کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, سیکنڈلی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ دیکھتا ہے, اپنے ارد گرد بھی پازیٹیوٹی پھیلاتا ہے, اور آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی ٹھیک رہتی ہے. اور ضرور کوئی نہ کوئی کام کریں, میں یہی کہوں گی آپ کے چینل کی توسط سے. بہت شکریہ عائشہ آپ کی تشریف آوری کا اور گفتگو کا. باتیں تو بہت ساری ہیں آپ سے کرنے والی, وقت ہمارے پاس جتنا تھا آج کا, اس کے لیے ہم آج کی گفتگو یہاں تک ہی. بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیکسٹ ویک ابھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور آئیے گا, ہم اور بھی بہت سارے پہلوؤں پر آپ سے گفتگو کریں گے. آپ ماشاء اللہ ملٹی ڈائمینشنل آپ کی پرسنالٹی ہے. ویورز آپ نے گفتگو سنی عائشہ منظور بٹو کی, جو ڈی جی ہیں پیمرا کی, اور ایک بہت اچھی پوئٹ ہیں. ان کی بک کو بھی دیکھیے گا, پڑھیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا لٹریچر کی نئی جہتوں کا. اور ہمارے مہمان خاص میں تشریف لانے کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو کی. اور ویورز ابھی تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.